یہ ساحل ادیم صاحب کے حوالے سے آپ نے ایک ان کے جواب میں ویڈیو بھی بنائی تھی، اور ان کے اچھے موضوعات پہ ڈسکشنز کرتے ہیں، اور بعض اوقات وہ یعنی بہت واقعاً ایک بات جو دلیری سے حق کی کرنی چاہیے وہ کرتے ہیں، لیکن یہ ان کو غلط فہمی ہوئی ہے، اس کی کیا بنیادیں کیا ہیں؟ مطلب ان کو کہاں سے انہوں نے پھر رہبر یعنی سید علی خامنئی کے حوالے سے بھی انہوں نے یہ بات کی کہ ان کے بھی ایک بیان سے انہوں نے ثابت کیا، حالانکہ یہ میرے خیال میں ان کے اگر ہم ہزاروں بیانات دیکھیں جو وحدت امت اور اسلامی تشخص کے اوپر ہے اور اسلام کے لیے فائٹ کر رہے ہیں اور اس کے عملی بھی، تو پھر یہ انہوں نے کس بنیاد پہ یہ بات کی؟ میں اصل میں ایک چیز عرض کرتا ہوں، میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا، میں ابھی پھر دوبارہ کیمرے کی طرف دیکھ کے ہی عرض کر رہا ہوں، نظریے کو اس کے بنیادی منابع سے پڑھنا چاہیے۔ صحیح۔ مشکل وہاں کھڑی ہوتی ہے کہ جب آپ سنی سنائی باتوں پر اعتماد کرتے ہیں، شہرت پہ اعتماد کرتے ہیں کہ مشہور یوں ہیں، یا مثلا آپ کلپس وغیرہ دیکھ کر ایک رائے کو قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انٹلیکچوئل انسان کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنی تحقیق پر اعتماد کرتا ہے، دوسروں کی تحقیق کو وہ تنقیدی نگاہ سے دیکھتا ہے، درست ہے؟ اب اگر ساحل ادیم صاحب کو دیکھیں، میں نے جتنا اس کو مطالعہ یا دیکھا ان کا بنیادی مطالعہ تشیع کے بارے میں صفر ہے، جس طرح بہت ساری شخصیات صفر ہے، میں گارنٹی کے ساتھ عرض کر رہا ہوں۔ اچھا، یہ عمومی ہمارے ہاں ایک مشکل ہے کہ ہمارے جتنے بھی انٹلیکچوئلس ہیں یونیورسٹیز میں پروفیسرس ہیں، جیسے جاوید احمد صاحب کے بارے میں ہم نے ان کے ساتھ ایک ڈیبیٹ کی، تو ظاہر ہے انہوں نے جو چیزیں سنی ہوئی ہیں یا جو چیزیں دیکھی ہیں انہوں نے، یعنی وہ جب اسلامی حکومت کی ہم لوگ بات کرتے ہیں تو وہ ظاہر ہے ان کے سامنے جو تصور آتا ہے وہ یہی، مطلب جو انہوں نے اس طرح کی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، اس میں اسی تناظر میں اسی پیراڈائم میں دیکھنے کی کوشش وہی کہہ کر رہا ہوں کہ میں نے اس کی مثال دیتا ہوں میں آپ کو، ایک نا ساحل ادیم صاحب کی مثلا تشیع کے بارے میں جہالت کے حوالے سے، یعنی لا علمی ہے، لا علمی ایک چلیں، وہ ایک پوڈ کاسٹ، کیونکہ انہوں نے بہت غلط بات کی، لیکن وہ ایک قوم جو مسلسل اسلام کے لیے قربانیاں دے رہی ہے، فلسطین کا مسئلہ 100% اسلامی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، صرف وہ قوم اس پہ کھڑی ہوئی ہے ان کے ساتھ، اور ان کا حوالہ یہ تو اپنی قوم کے لیے تو یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ وہاں پہ پوڈ کاسٹ ہو رہی نا، تو وہاں بات ہو رہی تھی کہ دیکھیں آپ لوگ بھی اسلامی حکومت کی بات کرتے ہیں، شیعہ بھی کرتے ہیں، تو ساحل ادیم صاحب کہتے ہیں کہ اول تو شیعہ مینورٹی میں ہیں، لیکن اگر فرض کر لیں شیعہ کامیاب بھی ہو جاتے ہیں تو وہ امام برقہ ہی بنائیں گے نا، تو امام برقہ میں اسلام ہی ہوگا اور تو کوئی نہیں ہوگا۔ اب آپ بتائیں، ایک تشیع کی پہچان اس کی امام برقہ ہے، ٹھیک ہے، امام برقہ ہماری ایک مقدس جگہ جس میں مجالس ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، تبلیغ دین ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ایک پڑھا لکھا انسان کی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس کے ذہن میں تشیع یعنی امام برقہ یعنی عوامی سوچ، عوامی سطح، عوامی لیول، ورنہ اگر اس کی یہ بات ہو رہی ہوتی تو مثلا تشیع کی نظریات پہ بات کرتا کہ ہاں اگر شیعہ آگے تو وہ ان نظریات کا پرچار کریں گے اور یہ اسلامی نظریہ فلانا فلانا ہے، تو یہ ایک بہت ساحل ادیم بھائی کو چاہیے کہ وہ تشیع کو بنیادی کو سمجھنے کی، گلی محلے کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کو نہیں، آپ اس فکر انقلابی کو اور اس فکر کتابوں میں پڑھیں جو تاریخ ہے اس کے سورسز، مثلا انقلاب ہے، انقلاب اس وقت دو بنیادی شخصیات کے جو ہے نا کلمات میں پایا جاتا ہے، امام خمینی افکار، ایک امام خمینی، ایک رہبر معظم۔ ساحل ادیم صاحب کو یہ چاہیے اور ان کے ماننے والوں کو چاہیے، بلکہ ہر ایک انسان کو چاہیے کہ وہ ڈائریکٹ امام خمینی کی، مثلا امام خمینی کی تمام تقاریر کا مجموعہ صحیفہ نور کے اندر موجود ہے، صحیفہ نور وہ اردو میں بھی موجود ہے، اگر نہیں ہے اب تو اے آئی آنے کے بعد لینگویج بیریئر ہی ختم ہو گیا نا، کہ آپ جو ہے وہاں صحیفہ نور کو پرشین کے اندر بھی اگر لے لیں تو آپ ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں، اس پہ مطالب نکال سکتے ہیں، یہ بات ہے، یہ تمام تقاریر کا مجموعہ ہے۔ دوسرا، رہبر معظم کی ویب سائٹ موجود ہے، خامنائی.ir موجود ہے، لیڈر.ir موجود ہے، آپ وہاں جا کر دیکھیں، اور وہاں جا کر دیکھیں کہ رہبر معظم نے جب تحریک بیداری کی بات کی ہے، جب امت کو بیدار کرنے کی باتیں کی ہیں، اور ایرانی قوم کو بھی جب ظلم کے خلاف اٹھنے کے بارے میں بات کی ہے، تو آیا انہوں نے قومیت کی بنیاد پہ بیانات دیے ہوئے ہیں یا اسلام کی بنیاد پہ دیے ہوئے ہیں؟ یہ بات واضح ہو جائے گی، یعنی ہم اگر یہاں پر ایک ایک کلمات پہ ڈسکس کریں وقت گزر جائے گا، اس کے آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم آپ کو ریسورس بتا رہے ہیں، آپ جائیں امام خمینی کی صحیفہ نور کو مطالعہ کریں اور رہبر معظم کی خامنائی.ir کے اوپر جائیں، وہاں پر بہترین طریقے سے انہوں نے تمام مطالب لکھے ہوئے رکھے ہوئے ہیں وہاں پہ، اور جا کر سٹڈی کریں، اور سٹڈی کرنے کے بعد بتائیں آیا وہ وطنیت کے مارے ہوئے ہیں یا اسلام محور ہو کر امت مسلمہ کو بیدار کرنے کے لیے انہوں نے کام کیا۔ اور اگر اسی طرح سے ساتھ آپ نے تشیع کے افکار کو صحیح معنوں میں پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، تو شہید مطہری کے افکار جو ہیں مثلا اس میں اسی شبہ کے اوپر جو پوری انہوں نے کتاب لکھی کہ اسلام اور ایران کا تقابل، وہاں پہ بھی یہ